سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو انٹرویو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ذرا روایت سے ہٹ کے، پاکستان میں سیاست پہ بہت بات ہوتی ہے اور ہر معاملے میں سیاست کو ہی گھسیٹا جاتا ہے، لیکن کچھ انسانی پہلو ہوتے ہیں، کچھ ذاتی زندگی ہوتی ہے، کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو لیڈرز کے سامنے نہیں آتے۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ مہمان ہے ایک ایسی شخصیت جن کا سفر لاہور میں شروع ہوا، گلشن راوی میں۔ مسلم لیگ نون کے پرانے کارکن، 15-16 سال کی عمر سے انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، پھر وہ برطانیہ چلے گئے۔ برطانیہ میں بھی انہوں نے مسلم لیگ نون کا جو نعرہ تھا وہ نہیں بھولا، اور وہاں پہ بھی وہ اپنی نظموں کے ذریعے، اپنے شعروں کے ذریعے ماحول کو، مسلم لیگ نون کے کاز کو گرماتے رہے، سب کے سامنے لاتے رہے۔ پھر وہاں پر آئے میاں محمد نواز شریف، صدر مسلم لیگ نون، سابق وزیر اعظم۔ پھر یہی ورکر ہم نے دیکھا کہ ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر سردی ہو یا گرمی ہو، یہ ہمیں وہاں پہ نظر آئے، اور انہوں نے جو اپنی نظموں کے ذریعے، ایک اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام کو آگے بڑھایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہی کارکن، بیسک کارکن، سیاسی کارکن، ایک ایسی جگہ پہ پہنچا کہ اسے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کے بطور پرسنل سٹاف آفیسر کے کام کرنے کا موقع ملا۔ آج ہم کچھ بات کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں بھی، لیکن بات ہوگی ہماری آج سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ذات کے، ان کی زندگی کے کچھ ایسے چھپے ہوئے پہلوؤں کے بارے میں جو کہ شاید دوسرے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں، اور پہلی بار وہ سامنے آ رہے ہوں گے۔ میں تعارف کرواتا ہوں اپنے مہمان کا، راشد اقبال نصر اللہ، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر پنجاب، اور وزیر ہیں یہ زکوٰۃ و عشر کے، لیکن سب سے بڑی ان کی پہچان جو ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف کے پی ایس او ہونے کا، ان کے ساتھ کرنا۔ راشد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اظہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا جی، بہت شکریہ۔ راشد صاحب، راشد اقبال نصر اللہ ہے کون؟ کچھ تھوڑی سی تو میں نے بات کی، لیکن میرا تعارف بھی آپ سے، لیکن ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کون ہیں راشد اقبال نصر اللہ، اور آج کل لاہور میں بڑے چرچے بھی ہیں کہ راشد صاحب جو ہیں وہ جس طرح کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے، کچھ خوش بھی ہوں گے، تو کچھ اپنے بیک گراؤنڈ تو بتائیں۔ جی ونس اگین جی، تھینک یو اظہر صاحب۔ راشد جی ایک وہ لڑکا ہے جو 90s کے الیکشن میں 8 سال عمر تھی، ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق، تھڑوں پہ سیاست دیکھنے والا، جس کے گھر میں جس نے آنکھ مسلم لیگ نون کے نعرے سنتے ہوئے کھولی۔ تو 90s کے الیکشن میں میری عمر 8 سال تھی، تو اگر وہ لیویز والے پوسٹر ہیں تو ننگے پاؤں جہاں تک ہاتھ جانا گلیوں میں میاں نواز شریف کے پوسٹر چپکا دینے سے وہ سفر شروع ہوا، اور وہ سفر آج تک جاری ہے، اور اس میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ پچھلے 3-4 سال میں ہی محنت کی ہے اور پارٹی میں ریکگنیشن ملی ہے، ایسا نہیں ہے اظہر صاحب، یہ تقریباً 34 سال پہ محیط سفر ہے۔ آئی ایم 42 ناؤ، اور آپ خود اندازہ کر لیں کتنا کٹھن، مشکل، لیکن یہ سفر بڑا بے لوث، بے غرض، بنا کسی لالچ اور مفاد کے رہا، اور آج اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میاں نواز شریف کی مہربانی۔ ہم نے دیکھا لندن میں بھی جب میاں صاحب آئے تو میرا خیال ہے راشد اقبال میں ایک نئی توانائی آ گئی، شاید وہ جو شمع بجھ رہی تھی سیاست کی، کوشش تو جاری تھی، لیکن جس طرح آپ وہ آئے اور آپ جڑے یا آپ نے کام کیا، اس کے پیچھے کیا محرک تھا؟ شاید یہ بھی ہے کہ یہاں پہ رہ کے میاں صاحب کا وہ دیدار یا ان کی وہ قربت نصیب نہیں ہو پاتی تھی، بڑے لیڈر تھے، وزیر اعظم تھے، لیکن وہاں آپ کی جو جدوجہد شروع ہوئی اس کے بارے میں بتایا۔ ہم نے یہ تو پتا ہے کہ ایون فیلڈ ہاؤس کے سامنے سے ہم نے آپ کی نظمیں بھی سنی، شدید ترین سردی میں آپ موجود ہوتے تھے، پھر اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ اظہر صاحب، میں اس سے ذرا پیچھے آپ کو لے کے جاؤں گا۔ جب میاں نواز شریف صاحب مشرف
کے ایگزائل کاٹ رہے تھے لندن میں جب وہ تشریف لائے. اس وقت میں لندن تھا, تو جمعے کے روز آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بانڈ اسٹریٹ والے آفس میں تشریف لائے. جی بالکل. تو میں یونیورسٹی بھی جاتا تھا اور جاب بھی کرتا تھا. تو میں جاب سے باقاعدہ آپ اسے عرف عام میں پھٹا کہہ سکتے ہیں, پھٹا مار کے میں ڈیوک اسٹریٹ جاتا تھا. بلکہ اس میں پیسے بھی کٹ جاتے ہیں. پیسے کٹ جاتے ہیں جی, آپ کو پتا ہے وہ پر آور وہاں پے کرتے ہیں آپ کو. تو اب میری کوئی پہچان نہیں تھی آفس کے اندر, میں کسی کو جانتا نہیں تھا, میں ایک عام سا کارکن تھا. میاں نواز شریف کا صرف دیدار کرنا میرا جو تھا وہ شوق تھا. میں آفس کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا, گھنٹوں کھڑا رہتا تھا کہ میاں صاحب اتریں گے, جمعے کے لیے جائیں گے, اور میں انہیں دیکھوں گا. تو وہاں سے یہ سفر, یہ 2006 کی بات. جی بالکل. اور اس کے بعد جب 19 نومبر 2019 کو میاں صاحب اس ایگزائل میں تشریف لائے لندن, تو بہت سے دوسرے ساتھیوں کی طرح میں بھی ایون فیلڈ کے باہر موجود تھا. اور وہاں چند آوازیں تو میاں نواز شریف کے لیے ان کے حق میں یا ان کی طرفداری کی طرف اٹھ رہی تھی, لیکن موسٹلی آپ کو پتا ہے وہ دور بڑا جابرانہ دور تھا پاکستان کے اندر. تو میں نے فیصلہ کیا, میں نے کہا یہ اگر ایگزائل 1 سال لمبا ہو, 6 مہینے لمبا ہو, یہ علاج سال چلے, 1.5 سال چلے, کوئی نہیں جانتا, لیکن جس طرح کا رویہ روا رکھا جا رہا ہے, اس سے سیم نائٹ آپ وہاں موجود تھے. تو میں نے کہا یہ تو پارٹی کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے, یہاں سے کوئی پاورفل آواز کارکن کی حد سے اٹھنی چاہیے. تو میں نے اس دن فیصلہ کیا, آئی ڈنٹ گو بیک ٹو ہوم دیٹ نائٹ. میں وہیں موجود رہا. 19 نومبر کی رات میں نے ایون فیلڈ کے باہر, سردی آپ کو پتا ہے نومبر میں شدید سردی, وہیں سے میں نے نظمیں اور ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا اور میاں نواز شریف کے لیے آواز بلند کی. اور میاں نواز شریف کے چاہنے والے پوری دنیا میں تھے, انہوں نے میری آواز کو سنا, میری بات پہ لبیک کہا, وہ ویڈیوز کو وائرل کیا, اور وہ پھر سلسلہ آپ کے سامنے. راشد صاحب مشکل دور بھی آیا وہاں پہ, ہم نے دیکھا کہ آپ پہ بھی حملے ہوئے, ایون آپ کی بیٹی پہ حملہ ہوا. تو وہ سفر کیسا تھا؟ وہ یہاں پہ تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, اس وقت ہم نے دیکھا کہ آپ کو اپنا گھر بھی بدلنا پڑا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایون فیلڈ ہاؤس کے سامنے آپ ان مظاہرین کا بھی سامنا کرتے تھے, اور ایون آپ کو ایک رات حوالات میں بھی گزارنا پڑی. بڑا مشکل وقت تھا سر صاحب, بہت مشکل وقت تھا. مطلب بدتمیزی, بد تہذیبی کا جو کلچر وہاں متعارف کرا دیا گیا تھا, اس کو فیس کرنا اور فرنٹ لائن پہ آ کے فیس کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. آپ کو پتا ہم جن ایریاز میں رہتے تھے وہ ایریاز پاکستانی کمیونٹی اور ایشین کمیونٹی کی وجہ سے معروف ہیں. اس میں کئی واقعے ہوئے, 1-2 واقعے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. عید کا روز تھا, میری والدہ پاکستان سے لندن تشریف لائی ہوئی تھی, وہ ویل چیئر پہ تھی. آپ کو پتا ہے ہماری سوسائٹی کا ایک کلچر ہے, نارمز ہیں کہ ہم فیملی ساتھ ہو تو چاہے قتل کا بھی مجرم ہو تو ہم اس پہ الزام ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یار اس کے ساتھ فیملی ہے. آپ دیکھیں کہ میری والدہ میرے ساتھ, میری مسز میرے ساتھ, میری بیٹی چھوٹی میرے ساتھ, اور یہ پی ٹی آئی کو 6-7 لوگ آئے, انہوں نے اپنی گاڑیاں روکی اور بس سٹاپ جو رومفورڈ روڈ کے اوپر ہے وہیں انہوں نے والدہ کے سامنے مجھ پہ اٹیک کیا, مجھ پہ حملہ کیا, مار پیٹ کی. اب ذرا اس فیل کو سمجھیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ نہیں تھے یہ چیزیں, ہم نے اس کو فیس کیا, اس چیز کو فیس کیا. پھر میں اپنی بیٹی کو اسکول سے لے کے آ رہا تھا تو انہوں نے 2 لڑکے پی ٹی آئی کے آئے, انہوں نے گالی نکالتے ہوئے پانی کی جو 1/2 لیٹر بوتل ہوتی ہے وہ ماری, میری بیٹی کی گردن پہ لگی. وہ فیٹل انجری تھی, اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو ریکوری بھی دی. تو یہ چیزیں کہنا بڑی آسان ہے سر صاحب, ان کو فرنٹ لائن پہ آ کے فیس کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اصل بات جو ذاتیات سے بڑھ کے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری اوورسیز پاکستانیز کی ایک شناخت تھی, آئیڈینٹی تھی, اس کو کس بہاؤ میں لے جانے کی کوشش کی. ہم نے وہ 15-20 لوگوں کو سمجھا کہ یہ اوورسیز ہیں, اور اس کا تاثر ایسا گیا کہ شاید سارے اوورسیز پاکستانی اسی طرح کے ہوتے ہیں. ایسا بالکل نہیں تھا. اور وہ جو کلچر ایک اس وقت عمران خان نے اپنے چاہنے والوں سے متعارف کروایا, اس کلچر نے پاکستان کو, پاکستانی شناخت کو, اوورسیز پاکستان کی شناخت کو شدید نقصان پہنچایا, اور ہم نے اس کو فیس کیا. الحمدللہ وقت گزر گیا. راشد صاحب وہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا اور وہ بھی آپ نے میاں نواز شریف کی محبت میں ہی وہ کیا, وہ رات کیسی تھی؟ وہ کیسا آپ کو لگا؟ اپنا اتنی زندگی کبھی کوئی غیر خلاف کام بھی, وہ بھی ایک غلط الزام میں تھا, لیکن پولیس کا تعصب بھی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, تو وہ بھی تو ایک مشکل مرحلہ تھا اس موقع پر. اظہر صاحب 15-20 لوگ ایک جتھا آپ کے قائد کے, آپ کے
لیڈر کے آفس کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور آپ کا لیڈر آفس میں موجود ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. ہم نے ان کو روکا اور وہ مسلح تھے, ان کے پاس ویپن تھا, ہم نے ان کو روکا, ہم نے ان کو بائی فورس روکا. ہمارے پاس مجبوری اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ ہم انہیں نہ روکتے, ہم نے انہیں روکا الحمدللہ. اور اس جرم میں غنی صاحب جرم سے کہتے ہیں, ہم اس جرم میں پھر وہ پہلا رمضان تھا جی بالکل, تو وہ پانی کے ساتھ اور ابلے ہوئے آلو کے ساتھ سحری کی تو الحمدللہ گزر گیا وقت. اور لیکن جب اگلے دن آئے میاں نواز شریف صاحب نے اپنے گلے لگایا اور تو ساری تھکاوٹ اتر گئی, سارے جسے کہتے ہیں تونے تو ہو گئے. تو وہ لیڈر تو ہے ہمارا. چلیں, آپ نے میاں محمد نواز شریف کی بات کی, میرا خیال ہے آپ اس وقت وہ شخص ہیں جو سب سے زیادہ قریب رہے میاں نواز شریف کے گزشتہ 6 سال کہہ سکتے ہیں, ابھی بھی آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت. کیسا پایا آپ میاں محمد نواز شریف کو؟ ایک تو ان کا سیاسی قد کاٹ ماشاءاللہ وہ اتنا ہے, اس کے بعد ان کا روب دبدبہ ہے, لیکن آپ تو 24 میں سے 18 گھنٹے میرا خیال ہے آپ کو گزارنے پڑتے ہیں. اور پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ لنڈن آفس میں بھی آپ ساتھ ہوتے تھے. شخصیت میں کیا سمرائز کریں گے؟ میاں نواز شریف حضرت صاحب لارجر دین لائف پرسنالٹی ہے. میاں نواز شریف مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں میڈیا میں آتی ہیں, لوگ دیکھتے ہیں ایز اے لیڈر دیکھتے ہیں. میں بھی جب ایز اے ان کو ایک کارکن کے ان کو اپنے لیڈر کے طور پہ دیکھتا تھا ٹی وی اسکرین میں تقریر کرتے ہوئے, تو وہ جذبہ بھی آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا تھا. اپنے لیڈر کو سننا, والد کے کندھوں پہ بیٹھ کے ان کو موٹر وے کا افتتاح کرتے ہوئے دور سے 1.5 کلومیٹر سے سننا, وہ بھی ایک جذبہ تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں جب میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا, یہ آلموسٹ 6 سال ہے, وہ کروڑ گنا اس جذبے سے بڑا انسان ہے. جو میں نے ایز اے لیڈر قدر کرتا تھا, جو میں ان کے کلوز آ کے جو میں نے ان کی قدر دیکھی, وہ 1 کروڑ گنا اس سے بڑا شخص پایا میں نے اسے. حالانکہ جب جو آپ کسی شخص کے قریب جتنا جاتے ہیں آپ کو وہ محبت وہ اس طرح سے نہیں رہتی, کیونکہ کافی چیزیں آپ اس کے گو تھرو ہو جاتے ہیں. لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میاں نواز شریف کی محبت میرے دل میں بڑھتی گئی. وہ اتنا بڑا شخص ہے حضرت صاحب کہ نہ کوئی کتاب اس کا احاطہ کر سکتی ہے, نہ کوئی پروگرام اس کا احاطہ کر سکتا ہے, نہ کوئی ٹاک شو اس کا احاطہ کر سکتا ہے, نہ کوئی گفتگو اس کا احاطہ کر سکتی. میری 42 سال عمر ہو گئی حضرت صاحب, آپ یقین جانیے مجھے اپنا حساب دینا ہے. آپ کے ناظرین سن رہے ہیں, ریکارڈ ہے, آنے والی نسلیں دیکھیں گی. میں نے اپنی 42 سالہ زندگی میں میاں نواز شریف سے بڑا شخص نہیں دیکھا. میں نے اپنی 42 سالہ زندگی میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں, میں آنسریبل ہوں اپنے ایک ایک لفظ کا. میں نے میاں نواز شریف سے زیادہ پاک باز, میاں نواز شریف سے زیادہ با حیا, میاں نواز شریف سے زیادہ با اخلاق, میاں نواز شریف سے زیادہ مہذب, میاں نواز شریف سے زیادہ مذہبی, میاں نواز شریف سے زیادہ دینی, میاں نواز شریف سے زیادہ فیملی اورینٹڈ شخص نہیں دیکھا. وہ بھی تسبیح کرتے ہیں, ان کے پاس بھی تسبیح ایک نہیں درجنوں تسبیح ہیں, لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. وہ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں, تنہائی میں کرتے ہیں. وہ کسی کا دکھاوا نہیں ہے, وہ تہجد پڑھتے ہیں, وہ اپنے رب سے محو گفتگو ہوتے ہیں. ان کا دل بالکل شیشے کی طرح صاف ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے خود محسوس کی, خود دیکھی, جن کو میں روزانہ دیکھتا ہوں. آپ ان کی فیملی کی تربیت سے آپ بھی واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں. صبح تہجد سے وہ فیملی جو جاگ جائے, جو نہ صرف اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بلکہ پوتوں کو پوتیوں کو نواسوں نواسیوں کو تہجد کا درس ہو. ان کے گھر میں صبح سپارہ جو ہے وہ 2 سپارے کی تلاوت کی جاتی ہو. وہ شخص جس کا دن چڑھتا ہو پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کی فکر کے حوالے سے. اس وقت نہ صرف اب تو حکومت ہے نا ان کی, جب حکومت نہیں تھی اپوزیشن میں تھے, وہ خود پریشانیوں کے دور سے گزر رہے تھے. اس وقت بھی میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اپنی قوم کے لیے. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے نواز شریف کے ساتھ جو آپ نے کرنا ہے, آپ بھی ان چیزوں کے عینی شاہد ہیں. نواز شریف کے ساتھ جو آپ نے کیا, جو کرنا تھا کر لیا, لیکن 24-25 کروڑ عوام کو سزا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس فکر میں مبتلا رہتے تھے. اپنی ذات کی تو ان کو ایگزائل میں بھی کوئی فکر نہیں تھی. میں نے میاں نواز شریف میں بہت بڑا شخص پایا. ان کا ایک خیراتی پہلو بھی ہے کہ وہ ہم نے دیکھا کہ کئی لوگوں کی انہوں نے وہاں مدد کی, لیکن انہوں نے دکھاوا نہیں کیا.
جی ہاں میں بھی اس چیزوں کا مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ کئی لوگ مدد کے لیے آتے تھے، ان کو لیٹر آتے تھے تو وہ چپ کر کے کر دیتے تھے. بلکہ ایک دفعہ تو میرا کسی اسٹوڈنٹ کا ان کو لیٹر آیا گلاسگو سے کہ میری فیس کی ضرورت ہے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ انہوں نے ان کے جو سیکٹری ہیں وقار صاحب ان کو کہا کہ اس کو فیس پہنچاؤ، بات نہیں کرنی. جی تو کوئی ایسا پہلو آپ نے دیکھا ہو جس کے آپ سمجھے ہوں کہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے یا ان کی زندگی کا تھوڑا سا احاطہ کرتی ہے؟ اظہر صاحب یہاں تو لوگوں نے چندے سے ایک ہاسپٹل بنا کے اس ملک کا بٹا بٹا دیا. اس ملک کے نوجوانوں کی تقدیر سے کھیلا گیا ہے. یہ ہمارے سامنے ہوا ہے. یہ کوئی بہت بڑے لمبی تاریخ ماضی نہیں ہے، یہ ماضی قریب کی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. ایک چندے کے بیس پہ ہاسپٹل بنایا گیا، اس ہاسپٹل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور نہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا بلکہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. دوسری طرف 3 دفعہ کا وزیر اعظم جسے لوگ میاں نواز شریف کے نام سے جانتے ہیں. اظہر صاحب انسان کی سوچ وہاں ختم ہو جاتی ہے، جتنا وہ نرم دل انسان ہے، جتنی خیرات کرتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہ اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتے، وہ بتانا نہیں چاہتے لوگوں کو. اگر ہم ضد بھی کریں تو ہماری ضد بھی وہاں بے بس ہو جاتی ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ سر اس کو ہم تھوڑا میڈیا میں بتا دیں. ہمیں وہ بھی اجازت نہیں ہے کہ نہیں یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. ابھی چند ماہ پہلے اتفاق ہاسپٹل کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک خاتون، میاں صاحب وہاں کسی کی تیمارداری کے لیے گئے تو ایک خاتون کی چیخوں کی آہو پکا کی آواز کانوں میں پڑی. تو میاں صاحب نے حکم فرمایا کہ جا کے پتہ کریں. تو اس عورت نے کوئی 35-40 سال کی ایج تھی ان کی. انہوں نے کہا جی میں کسی تے اعتبار نہیں، منو تسی میاں نواز شریف کے سامنے کھڑا کرو. میں نے میاں صاحب کی اجازت سے ان کو لایا میاں صاحب کے پاس ہے. انہوں نے کہا جی میری ایک ہی بیٹی 3 سال اس کی عمر ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، آپریشن کے لیے 8-9 سے 10 لاکھ روپے چاہیے، میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں. میاں صاحب نے مجھے حکم فرمایا اس کا نمبر نوٹ کریں خاتون کا. میں نے جلدی میں نمبر نوٹ کیا. میاں صاحب لفٹ کی طرف جا رہے تھے. اب میاں صاحب جیسے سامنے لفٹ تھی، نیچے ہم نے جانا تھا، تو اس خاتون کی ایک آواز آج بھی میرے کانوں سے ٹکراتی. اس نے کہا میاں صاحب کسی نے سنو فون نہیں کرنا. مجھے نہیں پتا میاں صاحب نے اس کی وہ الفاظ سنے یا نہیں سنے، لیکن میرے کانوں میں وہ آج تک زندہ ہے. لفٹ نیچے چلی گئی. آپ یقین جانے میں نے نمبر لیا تھا، میرا یہ تھا کہ میں جاتی ہوں یا گھر پہنچ کے آرام سے ان کو کال بیک کروں گا. راستے میں میاں صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی بات ہو گئی ہے؟ میں چونکا. میں نے کہا سر ابھی نہیں ہوئی، میں ابھی کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں فوری کریں. بات ہوئی، وہ ان کے ہسبینڈ کا نمبر تھا. انہوں نے ڈیٹ دی 1.5 ماہ بعد کی ہاسپٹل کے بچے کا ڈیٹ. میں نے کہا 1.5 ماہ سے پہلے بچی کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا. فکر دیکھیں آپ، کوئی رشتہ نہیں ہے. خیر مختصر 3 دن کے بعد کی ڈیٹ ملی، بچی کا آپریٹ ہوا. بچی الحمدللہ خیریت سے اس کا آپریشن ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی. اور وہ جس دن بچی کو چھٹی ہونی تھی ہاسپٹل سے تو میاں صاحب اس کی عیادت کرنے گئے. آپ سوچیں اظہر صاحب، ہمیں اجازت نہیں ملی کہ ہم اس کو زیادہ کریں، لیکن سوچیں وہ کیا لمحہ ہوگا. بالکل وہ بچی، اس کی والدین، اس کے والد آج بھی دعائیں دیتے ہیں میاں نواز شریف کو. اور اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں ہمارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں جس کے آپ کو میڈیا میں کوئی تشہیر نظر نہیں آتی. میاں نواز شریف صاحب پریشان ہو جاتے ہیں لوگوں کی پریشانیاں سن کے. وہ جب تک اس کی پریشانی حل نہ ہو جائے انہیں سکون نہیں آتا، انہیں چین نہیں پاتے. اچھا ایک اور پہلو جو ہم نے دیکھا 4 سال کے، ان پہ اٹیک ہوئے وہاں پہ لنڈن میں. کچھ لوگ تھے وہ مسلسل ان کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، بلکہ ہم بھی ان کو کہتے تھے تھوڑا سا احتیاط کریں. لیکن میاں نواز شریف تو باہر پھرتے رہتے تھے، وہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے. کبھی کسی کیفے پہ جا رہے ہیں، کبھی مارکیٹ میں جا رہے ہیں، کئی دفعہ تو ہم نے دیکھا پیدل ہی نکل جاتے ہیں. تو وہ ایک جو سلسلہ تھا کہ لوگ سمجھتے کہ یہ ڈر گئے، تو وہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ میاں صاحب کو کہنے کے باوجود وہ پرواہ نہیں کرتے تھے. اظہر صاحب میاں نواز شریف بڑے بہادر شخص کا نام ہے. میاں نواز شریف چھوٹی موٹی چیزوں سے گھبرانے والے شخص نہیں ہیں. لوگوں نے ان کو کہا کہ یہاں سائن کریں تو ان کا جملہ تاریخ کا حصہ ہے، اوور مائی ڈیڈ باڈی. بالکل یہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہے. پھر آپ انہیں کہیں جی باہر جتھا ہے، اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس تک آ گئے ہیں، آپ کے گیٹ پہ کھڑے ہیں، ہیلی کاپٹر تیار ہے، چلے جائیں. کیا چلا گیا نواز شریف؟ میاں نواز شریف اگر اس وقت جرنیلوں کے آگے کھڑا ہو گیا جنہوں نے کہا کہ سائن کریں استعفے پہ، انہوں نے نہیں کیے، تو یہ جو عمران خان کی
فتنہ بردار بریگیڈ ہے، گالی گلوچ والی بریگیڈ ہے، اس سے نواز شریف ڈرے گا؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ یہ لوگ، یعنی وہ اگر میاں نواز شریف گھر کے باہر آ کے احتجاج کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ نواز شریف راستہ بدل لے، نواز شریف گھر بدل لے، یہ ان کے 7ویں جنم میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ نواز شریف کو جانتے نہیں ہیں۔ نواز شریف ایک بڑی پہاڑ سے چٹان شخص ہے، اس کو لوگ آ کے یہاں ڈراتے تھے کہ جی وہ جاتی عمرہ سے گاڑیاں لے گئے، جاتی عمرہ سے ٹریکٹر لے گئے، آج سیل کر دیا، آج نیب کا کیس بن گیا، آج FIA آ گئی، تو میاں صاحب کہتے تھے شکر الحمدللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ شخص ہے جس نے اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑے ہوں، جنہوں نے فیصلے اللہ پہ چھوڑے ہوں نا حضرت صاحب، کو یہ چیزیں ڈرا نہیں سکتی۔ بالکل، مجھے آج بھی یاد ہے ایک ٹی وی چینل کے اونر وہاں پہ آئے اور میاں صاحب سے میں نے ان کی ملاقات کروائی، تو باہر نکل کے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نتیجہ نہ، کہتا یہ شخص نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا، یہ کسی معجزے کا انتظار کر رہا ہے۔ جی اس وقت دور دور تک جی وہ کوئی امکان نہیں تھا، محبت فوج میں اور عمران خان میں بہت زیادہ تھی، 1 پیج سے بھی آگے تھا، جی 1 لائن تھی بلکہ، تو وہ جو ان کا یہ کہنا تھا میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، اس کو جب بدلتے ہوئے دیکھا کہ یکدم وہ اس کے بارے میں کیا، آپ جب اتنا قریب تھے آپ؟ اظہر صاحب مشکل سے مشکل وقت بھی دیکھا لندن میں، مشکل سے مشکل وقت جب ہم جیسے عام بندے خوف میں مبتلا ہوتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ یار یہ تو زیادتی ہے۔ اتنا جب امریکہ کے اندر جا کے آپ کا اوپوننٹ کہہ رہا ہے میں تمہارا AC اتروا دوں گا، جب آپ کے گھر کے سامنے دھرنے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں گلے میں رسا ڈال کے کھینچ لوں گا، اس طرح کے حالات میں بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے عصر کا وقت تھا، آفس میں نماز پڑھنے سے ذرا پہلے بڑی ہی سنگین قسم کی حرکت یہاں ہوئی، مریم صاحبہ کی گرفتاری اور اس طرح کی چیزیں، کمروں کے دروازے اور سمیش والی دھمکیاں۔ جی بالکل۔ تو جب میاں صاحب کو اس طرح کی کوئی چیز پتہ چلتی تو میاں صاحب کہتے تھے فیصلے اللہ پہ ہیں، تو اللہ پہ چھوڑا ہوا فیصلہ، اب اس شخص کا کامل یقین دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ، غیر متزلزل یقین اور ایمان دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ، وہ کوئی کسی بات پہ کامنٹ نہیں کرتے تھے، مشکل سے مشکل بھی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا فیصلہ تو بے انصافی پہ مبنی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ دن تھا اگر آپ کو یاد ہو، گوجرانوالہ والی تقریر۔ جی میرا صرف نواز شریف کے بعد آپ کو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا تقریر ہونے جا رہی ہے، جی اس دن کا بتائیں کہ وہ کیا ہوا؟ میاں صاحب لوگ ایون سوری سے آپ کی پارٹی کے لوگ بھی اس دن ذرا پریشان ہو گئے اس کے بارے میں، وہ تقریر اور وہ جذبہ اور وہ جو ہیڈ آن لیا انہوں نے، نام لیا، اس کے بارے میں کیا، اس دن کی کیا کہانی؟ اظہر صاحب وہ بڑا تاریخی دن ہے، اس دن نے پاکستان میں سیاست کی راہیں متعین کی ہیں، ایک مختلف قسم کی سیاست اس دن نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں اس کو راستہ دکھا دیا تھا، وہ راستہ تھا ووٹ کو عزت دو، جو جرم کرے وہ اس کی سزا بھگتے۔ میاں نواز شریف نے اس دن ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو اس ملک کے آئین کے ساتھ کھیلے گا، جو اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، جو پاکستان کے دستور کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اس کو نیم اینڈ شیم کیا جائے گا۔ میاں نواز شریف نے اس دن نام 2 اشخاص کا لیا۔ کس جرم کی سزا دے رہی ہیں میاں نواز شریف کو؟ اس جرم کی کہ وہ جب آئے ترقی دے، جب آپ دیکھیں ملک ترقی کی راستے پہ چل پڑا ہے، میاں نواز شریف نے دن رات ایک کر کے اس ملک کو کسی راستے پہ ڈگر پہ ڈال دیا ہے، آپ اسے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے جیسے بھونڈے الزام پہ نکال دیں؟ تو پھر کہیں تو اس چیز کو بریک لگانی تھی۔ میاں نواز شریف نے اس دن فیصلہ کیا کہ اس ملک کے مجرموں کا نام اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے سامنے لیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ جناب ان لوگوں نے گناہ کیا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ قابل سزا ہیں، یہ آپ کے کٹہرے میں۔ اس دن نواز شریف نے ان اشخاص کو، ان ڈکٹیٹروں کو، ان آمروں کو عوام کے کٹہرے میں بیسیکلی پیش کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے اصل مجرم یہ ہیں، آپ کے اصل مجرم ان کے کارکردہ جو آگے اعلیٰ کار تھے، ثاقب نثار جیسے، کھوسا جیسے، وہ لوگ میاں نواز شریف نے کٹہرے میں لا کھڑے کیے۔
اور آج آپ دیکھ لیں اس تقریر کا کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ اس تقریر، وہ تاریخی تقریر تھی، اس تقریر کا 2 سے 3 سے زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اس سپیچ کے ڈرافٹ کا 2 یا 3 اشخاص سے زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اور وہ تقریر کے الفاظ پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ تقریر نے اظہر صاحب پاکستان کی سیاست کو ایک نیا راستہ دکھا دیا. آنے والی نسلیں بھی اس تقریر کو دوبارہ سنیں گی تو سمجھیں گی پاکستان کے لیے جو ایک سمت جو متعین کی گئی اس تقریر میں سمت متعین کی. اس دن در و دیوار ہلے تھے ان ڈکٹیٹروں کے کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، کبھی اس سے پہلے ہوا نہیں تھا. یہ نواز شریف ہی کر سکتا تھا، انہوں نے کر دیا. تقریر کے بعد پریشر کتنا ہے؟ پریشر آئے یا نہ آئے اظہر صاحب، یہ میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید بات کر رہا ہوں. میاں نواز شریف پریشر نہ لینے والے شخص کا نام ہے. 6 سال کوئی معمولی عرصہ تو نہیں. میں نے ایک دن مشکل سے مشکل حالات میں بھی میاں نواز شریف کو پریشر، میاں نواز شریف وہ بات سننا ہی نہیں چاہتے جس میں پریشر شامل ہو. کسی کی ہمت ہے کہ وہ میاں صاحب کو یہ آ کے کہے جی یہ بات اس طرح سے پریشر ڈال رہی ہے ہمارے پہ، کیونکہ وہ آگے سے چٹان کھڑی ہے. وہ صبر ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے اس شخص کا. کیا تکلیف دیں گے آپ اس شخص کو؟ تھوڑی دی ہیں آپ نے، 90 میں دے لی، 99 میں دے لی. آپ اس شخص کو کہتے ہیں جی اس کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے ہتھکڑیاں لگا کے آپ ایک کال کوٹری میں لے آتے ہیں اسے، جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے ڈسٹ ہی ڈسٹ ہے ہر طرف، کوئی چارپائی نہیں ہے اس کو توڑنے کے لیے. تو انہوں نے ایک اینٹ نظر آئی، اینٹ پہ اینٹ کا تکیہ بنایا، سو گئے. یہ نواز شریف ہے. ایک اور جو پہلو جو سب سے زیادہ ان پہ اثر انداز ہوا، یا ان پہ سب سے بڑا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اور اس وقت ہوا جب وہ باہر تھے. جی. تو بیگم کلثوم نواز کی جو رحلت تھی یا ان کی جدائی، اس پہ ہم نے دیکھا وہ بہت زیادہ اس پر اثر ہوا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی زندگی پہ کتنا بڑا خلا یا وہ کتنا اس کو لیتے ہیں؟ اظہر صاحب یہ بڑا جذباتی سا پہلو ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے لیے بڑی محترم تھی. میاں نواز شریف اور بیگم کلثوم نواز شریف کا رشتہ بڑا ہی محبت، بڑا خلوص بڑا رشتہ تھا. اظہر صاحب آپ امیجن تو کریں ذرا، 50 سال کا رشتہ ہو. تھی تو سیاست ہی نا، پاکستان میں تو سیاست ہی کر رہے تھے نا لوگ. جعلی سزائیں دے کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں پاناما کا ڈرامہ اور سارا آپ کے سامنے ہی تھا. کیا ہو جاتا اظہر صاحب اگر وہ سزائیں سنانے کا فیصلہ 8 10 دن 15 دن بعد رکھ لیا جاتا؟ میاں نواز شریف تو بھاگنے والے شخص کا نام ہی نہیں تھا. آپ ان کو تھوڑا مؤخر بھی کر سکتے تھے. یہ تو انسانی بنیادوں پہ آپ کر سکتے تھے کہ آپ کہہ سکتے تھے جی ان کی جو مسز ہیں وہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہیں، موذی مرض سے لڑ رہی ہیں. لیکن آپ نے فیصلہ سنایا، آپ نے ایک شخص کی حب الوطنی کو چیلنج کیا، اس کے صبر کو چیلنج کیا، اور آپ اس شخص کی ہمت دیکھیں. وہ بستر مرگ پہ اپنے 50 سالہ ساتھ کو چھوڑ کر، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل جانے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے، لوگ یہاں اقتدار میں آنے کے لیے بات کرتے ہیں، وہ جیل جانے کے لیے آیا. ایئرپورٹ پہ جو ہوا، طیارے میں جو ہوا، اس کے آپ بھی چشمدید گواہ ہیں. اور پھر آپ نے اس کو گرفتار کر لیا، بیٹی کو گرفتار کر لیا. پھر جب طبیعت خراب ہوئی بیگم صاحبہ کی، تو مجھے بتائیں ایک پاکستان کا کیا نقصان ہو جاتا، ان لوگوں کا کیا نقصان ہو جاتا جو اس وقت خدا بنے بیٹھے تھے، دنیا ہی خدا بنے بیٹھے تھے، اگر وہ میاں نواز شریف کی بات ان کی بیگم صاحبہ سے کروانے دیتے. کیا بگڑ جاتا؟ کچھ بھی نہیں بگڑتا، ہر چیز ویسے ہی چلتی. انہوں نے بات نہیں کروائی، جی آپ کے منٹ ختم ہو گئے جی اس ہفتے کے، آپ بات نہیں کر سکتے. اور پھر جب جیل میں وہ سیل میں واپس چلے گئے تو پیچھے سے آپ اپنا سا منہ لے کے تو آ کے بتا رہے ہیں جی وہ ایک بری خبر ہے، آپ کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو گئی. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو اور ان کے اعلی کار جن کے وہ بنے ہوئے تھے. اور پھر جا کے کہہ رہے ہیں جی ہم اب کہاں جا رہے ہو جی، اب میں ساتھ سیل میں جی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی اطلاع دیا ہوں. میاں صاحب نے کہا خبردار اس کو اطلاع میں خود جا کے دے کے آؤں گا. یہ آپ کی بڑی مہربانی جو آپ اس کو اطلاع دینے جا رہے ہیں. بڑا بڑا ظلم ہوا ہے اظہر صاحب. یہ تاریخ جب لکھی جائے گی، آپ نے میاں نواز شریف جیسے نرم دل
نرم خو نرم طبیعت انسان کے ساتھ جو ظلم پاکستان میں ہو گیا اور ان ڈکٹیٹروں نے اور ان جج نما بھیڑیوں نے کیا ہے، ثاقب نثاروں نے، یہ اس کا جواب تو دینا ہے، یہاں دے لیں یا اوپر دے لیں، اور دنیا میں دے رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں گئے وہ سارے؟ لیں کسی کا نام جو آپ کو کسی منظر عام پہ نظر آ رہا ہے، لیں آج کہیں کھوسے کا نام، لیں کہیں ثاقب نثار کہاں چھپا بیٹھا ہے، اسے شادی میں کوئی کرسی نہیں دیتا، ٹریفک سگنل پہ اس کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، لوگ گالیاں نکالتے ہیں۔ کہاں گئے وہ؟ کہاں ہے باجوہ؟ کہاں ہے فیض؟ نواز شریف آج بھی ہے۔ نواز شریف آپ کو در و دیوار میں پنجاب کی آپ کو نظر آتا ہے، پنجاب کی فضاؤں میں نواز شریف گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، وفاق میں نظر آ رہا ہے، پاکستان بھر میں نظر آ رہا ہے۔ آج بھی نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہے۔ لوگ کہتے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم ہے، بالکل شہباز شریف وزیر اعظم ہے، لیکن آج نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے مشورے سے کرتا ہے، بیٹی والد سے مشورہ کر کے فیصلے کرتی ہے پنجاب میں، آج بھی نواز شریف۔ اچھا، ایک اور چیز جو اس وقت کے ڈکٹیٹر سے انہوں نے سمجھا کہ مریم نواز شریف کمزوری ہیں نواز شریف کی، اس پہ کیا آپ کا ہے جو آپ نے دیکھا کہ وہ کمزوری بننے کی بجائے طاقت بنی؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ظاہری بات ہے آپ بہت قریب رہے ہیں ان دنوں میں بھی، جب وہ لندن میں بھی تھے، بعد میں بھی، بیٹی کو لے کے ان کا یا مریم بی بی کا لے کے نواز شریف صاحب کو جو رشتہ ہے وہ آپ بڑے قریبی دیکھ رہے ہیں، اس پہ کیا کہنا؟ اظہر صاحب، میں نے بہت کم دیکھا ہے باپ بیٹی کا اس قدر شدت بھرا رشتہ۔ باپ بیٹی ایک بہت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے، لیکن اس شدت سے جو میں نے مریم نواز شریف کو اپنے والد کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کم دیکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اظہر صاحب، مریم نواز شریف اگر والد کے منہ سے ایک لفظ نکل جائے تو اس کو ایک سیکنڈ بھی زیادہ سمجھتی ہیں اس کی تعمیل کے لیے۔ وہ اتنی اپنے والد کی رسپیکٹ اور عزت کرتی ہیں۔ پھر اس کا آپ نے عملی مظاہرہ دیکھا ہے، میاں صاحب کے 4 سال ایگزائل کے اندر کیا جنگ لڑی ہے مریم نواز شریف۔ انہوں نے فتح کو شکست کے پنجوں سے کھینچا ہے۔ جن کا نام لینے سے لوگ ڈرتے تھے، جن کی ٹانگیں کانپتی تھی، وہ اس سے ڈائریکٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مریم نواز شریف نے یہاں 4 سال بات کی۔ اس جہاں جلسہ کرنے جاتی تھی ان کے گراؤنڈز میں پانی لگا دیا جاتا تھا، سٹیج اکھاڑ دیے جاتے تھے، مائک والوں کو پکڑ لیا جاتا تھا تو وہ گاڑیوں کی چھتوں پہ کھڑا ہو کے جلسے کرتی رہی، کارخانوں کی چھتوں، گھروں کی چھتوں پہ کھڑی ہو کے جلسے کرتی رہی ہیں، بنا مائک کے جلسے کرتی رہی ہیں۔ صبح سحری کے ٹائم 3 ساڑھے 3 بجے سربودے والی تقریر آپ کو یاد ہو، وہ تقریریں کرتی رہی۔ کیا دیوانہ وار اس نے 4 سال جنگ لڑی ہے، پھر جیتا ہے نا جنگ۔ یہ مریم نواز شریف ایک عہد ساز شخصیت، اور اپنے والد کے احترام میں وہ، میں نے ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ میں اگر بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں۔ وہ کس قدر اپنے صبح جس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے نکلتی ہیں گھر سے، ان کی مشاورت ہے اپنے والد سے کہ جی آج میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، ان کی شاباش، ان کی مشاورت اس میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ واپس تشریف لاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ آج میں نے یہ کیا، آج میں نے اس منصوبے کا افتتاح کیا، تو آگے اس میاں سے پوچھتے ہیں کہ اس سے غریب عوام کو کیا ریلیف ہوگا؟ جی غریب کو یہ ریلیف ہوگا۔ پورا اس کے اندر پھر چیزوں کی تبدیلی، نئی چیزوں کا اس میں شامل کرنا وہ میاں نواز شریف کی مشاورت سے کرتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کے پاس بیٹھا، ملاقات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میاں نواز شریف ریٹائر ہو رہے ہیں، انہوں نے جی اپنی پراپرٹی بانٹ دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ وہ جو لوگ خواب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو اب سیاست میں رول نہیں ہے، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جو آپ دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ان کو کیا جواب ہے آپ کا؟ میاں نواز شریف میں سمجھتا ہوں 97 سے بھی زیادہ ایکٹیو ہے، 2013 سے بھی زیادہ ایکٹیو ہے۔ میاں نواز شریف ایک شخص کا نام نہیں رہا اظہر صاحب، میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ میاں نواز شریف ایک وی این کا نام ہے۔ میاں نواز شریف کے منہ سے نکلا ہوا لفظ وی این بنتا ہے۔ کس نے سوچا تھا 90 میں موٹر وے کا کانسیپٹ؟ کتنے لوگوں کو پاکستان میں پتا تھا؟ اس وقت 16 17 18 کروڑ آبادی تھی پاکستان کی۔ آج تک بھی لوگوں کو، کئیوں کو موٹر وے کا نام کا نہیں پتا جو میاں نواز شریف نے 90 میں موٹر وے کا کانسیپٹ دیا تھا۔ سوچیں نا موٹر وے کے بغیر پاکستان کے اس وقت کیا حال ہوتا؟ جس تیزی سے گاڑیوں کی آمد ہوئی، کیا ہمارے پاس اتنا ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہمارے پاس تھا انفراسٹرکچر؟ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، ہمارے پاس روڈ انفراسٹرکچر نہیں تھا۔ تو میاں نواز شریف ایک وی این کا نام ہے۔ میاں نواز شریف کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے،
میاں نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے والے ختم ہو گئے. میاں نواز شریف ہے, میاں نواز شریف آج بھی ایکٹیو ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا میاں نواز شریف آج بھی چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہے. اور میاں نواز جو یہ خواب لیے پھرتے ہیں نا, وہ 85 سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں, نون میں سے شین, شین میں سے نون, فلانا ایکٹیو ہو گیا, فلان نان ایکٹیو ہو گیا, فلاں پیچھے ہو گیا, فلاں آگے ہو گیا. یہ ان کے خواب ہی رہے, حقیقت کچھ ہو رہا ہے. میاں نواز شریف آج بھی پاکستان کی عوام کے لیے, یہ آپ کا 14 روپے یونٹ کس طرح کم ہوا؟ یہ 14 روپے جو بجلی کا یونٹ پچھلے سال کم ہوا, یہ میاں نواز شریف نے خصوصی اس کے اوپر محنت کی, درجنوں میٹنگز لی, تب جا کے 14 روپے یونٹ بجلی کا کم ہوا. جو آپ کو آج پنجاب کی عوام کے لیے ریلیف ہر منصوبے میں نظر آتا ہے, کس کا ویژن ہے؟ میاں نواز شریف کا ویژن ہے. اور ایک دوسری بات میں آپ سے کر لوں اظہر بھائی, میاں نواز شریف پہ اللہ تعالیٰ کو خاص فضل و کرم ہے. آپ نے جتنا جتنا اس کو بندے کو تاریخ میں دبایا, وہ اتنا ہی تیزی سے باہر آیا. اور اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل کا یہ عالم ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس کا ہونا, سسٹم کے اندر اس شخص کا ہونا کامیابی اور ترقی کی ضمانت ہے. آپ ہسٹری کھول لیں, جیسے جیسے نواز شریف حکومت اور اقتدار میں آتا ہے, ملک میں ترقی آتی ہے, برکت آتی ہے. نواز شریف برکت ہے. 90 اٹھا لیں, 97 اٹھا لیں, 2013 اٹھا لیں, اور آج 2024 اٹھا لیں. جس حکومت کے ساتھ میاں نواز شریف کا نام جڑا, اس سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ اتنی جلدی حالات ٹریک پہ واپس آئیں گے؟ آپ بھی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. آج دیوالیہ ہوا, کل دیوالیہ ہوا, جو عمران خان ملک کا حال کر گیا تھا, ڈیفالٹ کے ہم دہانے پہ تھے, تو اللہ تعالیٰ نے واپس ہمیں خوشحالیوں کے راستے پہ ڈالا نا. تو کچھ تو محنت ہوتی ہے, لیکن اظہر صاحب برکت ہے, میاں نواز شریف برکت ہے. ہاں, رانا مشہور صاحب بھی کہہ رہے تھے, بڑے فیڈرل گورنمنٹ میں ان کا بڑا مقام ہے. انہوں نے ایک بات کہی تھی, آپ بھی ادھر موجود تھے جی, کہ فیڈرل کا ہر ایک فیصلہ, ہر ایک اپوائنٹمنٹ میاں محمد نواز شریف کی مرضی سے ہوتی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. شہباز شریف صاحب مشاورت کرتے ہیں اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب سے, اور سی ایم صاحبہ مشورہ کرتے ہیں اپنے والد سے. اور شریف فیملی جو ہے نا اظہر صاحب, یہی پاکستان کی ترقی کی ضامن ہے. یہاں لٹیرے, فراڈیے, نوسر باز, فتنہ بردار لوگ جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, اس کو شریف فیملی نے سنبھال لیا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اب ترقی کے راستوں پہ چل رہا ہے, اور مشاورت ہے اور ادب ہے. شریف فیملی میں ادب ہے. آپ چھوٹا بھائی بڑے سے مل رہا ہے تو گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے, بھتیجا اپنے چچا کو مل رہا ہے تو گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے, بھتیجی مل رہی ہے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہی ہے. تو ادب کا ایک الگ ہی معیار ہے شریف فیملی میں. میاں نواز شریف کی روٹین کیا ہے, اور کیا وہ سیاست میں ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں؟ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ممبران اسمبلی سے بھی ملے, کیا ان کا آگے پلان نظر؟ جی الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو ہیں, اور ابھی انہوں نے پنجاب کے تمام الیکٹڈ ایم پی ایس کے ساتھ ملاقاتیں کی. سی ایم مریم نواز شریف واز دیئر, پریزیڈنٹ پنجاب رانا ثناء اللہ واز دیئر, پرویز رشید واز دیئر, مریم اورنگزیب واز دیئر. پنجاب کے سارے ایم پی ایس کی رائے سنی, اور میرے خیال میں وہ میٹنگز جو تھیں وہ ہم نے 10 ایم پی ایس پر بیچ کے حساب سے میاں صاحب سے میٹنگ ہوئی. وہ میٹنگ بھی ایک تاریخی میٹنگ ہے, وہ اس حوالے سے کہ میاں نواز شریف صاحب نے انٹروڈکشن کروایا. اس وقت تیسری نسل میاں نواز شریف کے ساتھ ایم پی ہے. تقریباً 80 سے 90 ایم پی ایس ایسے گزرے اظہر صاحب, آپ دیکھ لیں, ریکارڈ دیکھ لیں, جن کے دادا بھی ایم پی ایس تھے, جو میاں نواز شریف کے ساتھی تھے. ان کی تیسری نسل ہے. اور میجورٹی نے یہ بات کی کہ جی جدوں میرے والد صاحب دا آخری وقت سے انہوں نے میری باں پھڑی, انہوں نے میرے ہاتھ چلی تھی, میں ان کا وعدہ کر کہ تم میاں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھڈے گا. یہ اکثر ایم پی ایس نے بات کی انہی میٹنگز میں. تو وہ جو محبت اور جو شفقت نسل در نسل آ رہی تھی, وہ میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ کی موجودگی میں دکھا رہے تھے, بتا رہے تھے کہ یہ ہے مسلم لیگ نون فیملی. میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون کو کوئی سیاسی پارٹی کی طرح تو نہیں, ایک بالکل فیملی کی طرح رکھا ہے. آج کچھ ایم پی ایس ایسے تھے جن کی پہلی ملاقات تھی اپنے قائد کے ساتھ اس طرح سے ون آن ون, اور وہ کہہ رہے تھے جی سر آپ ہمارے گھر میں 1986 میں آئے تھے, 85 میں آئے تھے, آپ کی وہ یادیں ہمارے گھر میں ہیں.
تو آپ کی محبت ہمارے, وہ کہتے ہیں ہمارے آگے بچے یعنی چوتھی نسل بھی میاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے میاں نواز شریف صاحب نے اب یہ میٹنگز ختم کی, ایم این ایز کے ساتھ, سینیٹرز کے ساتھ, ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ, کارکنان کے ساتھ ملاقاتیں, اور ایک مکمل ایکٹیو رول انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سٹارٹ ہو. کیا ہم دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف دوبارہ انہی گھروں میں جائیں گے یا باہر نکلیں گے, کبھی پاک پتن جائیں گے, کبھی ساہیوال جائیں گے, کبھی پنڈی جائیں گے؟ مسلم لیگ نون کا کارکن بھی ملنا چاہتا ہے ان سے. بالکل بالکل میاں نواز شریف صاحب باہر نکلیں گے, میاں نواز شریف صاحب جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, پورے پاکستان میں جائیں گے. میاں نواز شریف نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ اظہر صاحب آپ کوئی اس خطے کی پوری ذرا نکال لیں, ابھی لیڈرز کی لسٹ آپ کے سامنے ہے, آپ کے ذہن نشین ہے. کیا کوئی ایسا لیڈر آپ کو نظر آتا ہے جس کا 40-42 سالہ سیاست میں تجربہ؟ میاں نواز شریف پاکستان کا اثاثہ ہے, ہمیں اس شخص کی قدر کرنی چاہیے. وہ شخص قدر کے قابل ہے, وہ شخص عزت کے قابل ہے, وہ شخص ہتھ کڑیوں کے لیے نہیں بنا تھا. اظہر صاحب وہ جیلوں والا میٹیریل نہیں تھا, وہ جلا وطنی والا میٹیریل نہیں تھا. آپ نے اس شخص کے ساتھ جتنے ظلم کیے ہیں وہ اس چیز کے لیے, تو وہ تو آپ کو ترقی دینے آیا تھا. جن لوگوں نے ذرا سی بھی تاریخ پڑھی ہوئی ہے وہ ذرا تاریخ پڑھ لینا. میاں نواز شریف تو اگر 82-83 میں سیاست میں آ رہا ہے تو 1971 میں جنگ کے دوران ان کی فیکٹری میں وزٹ ہو رہے ہیں سامان بنانے کے لیے, آپ کو سارا پتہ ہے ان کے کاروبار کب سے ہیں. لیکن ظلم یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں ایک فتنے نے, ایک انتشار نے نوجوانوں کو بتایا ہی نہیں کہ اپنی ریسنٹ ہسٹری تو پڑھ لیں. نعرہ لگانے سے پہلے دیکھتے لیں کہ وہ شخص کی بیک گراؤنڈ ہے کیا. اور آج آپ کہہ رہے ہیں نا ایکٹیو ہونے کی بات, مریم نواز شریف صاحبہ کے جو منصوبے ہیں ان میں سے نواز شریف صاحب کا ویژن جھلکتا ہے. آپ ایک سرے سے شروع ہو جائیں, نواز شریف کینسر ہاسپٹل, نواز شریف آئی ٹی سی ٹی, فیلڈ ہاسپٹل, کلینک آن ویلز, کارڈیولوجی سینٹر, مفت ادویات کی تقسیم. آپ ذرا گنتے جائیں, کینسر ہاسپٹل 96 کے قریب. جی 96 پلس. پھر آپ دیکھیں دل کی فری ادویات گھروں میں پہنچ رہی ہیں, شوگر کی فری ادویات گھروں میں پہنچ رہی ہے, کینسر کی فری ادویات گھروں میں پہنچ رہی ہیں, منارٹی کارڈ, ہمت کارڈ, دھیرانی پروگرام. اب ستھرا پنجاب, اپنی چھت اپنا گھر, ایک لمبی لسٹ ہے. آسان روزگار, اپنا کاروبار, ایک لمبی لسٹ ہے اظہر صاحب. آپ انفراسٹرکچر کی بات کر لیں, آپ ہیلتھ کی بات کر لیں, 1250 بی ایچ یو آر اے چونکہ اوور ہالنگ ہو رہی پورے پنجاب میں. پنجاب بدلا ہوا ہے, پنجاب وہ پنجاب نہیں رہا. ستھرا پنجاب آپ کو بتا رہا ہے, اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو 5 سے 7 دن سے زیادہ نہیں چلتی تھی اظہر صاحب, آپ کو تاریخ ہوا ہے. 5-7 دن چلنے کے بعد سی ایم کے اوپر اتنا پریشر آ جاتا تھا کہ بند کرنی پڑتی تھی وہ ڈرائیو. آج آپ فیصلہ آباد سے شروع ہو جائیں, میاں چنو سے آپ سرگودا سے گجرات, اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو فل سپیڈ سے جاری ہے. تو یہ راشد صاحب, میں ابھی اس دن بھی آیا تو آج بھی آیا ہوں, تو مال روڈ پہ جیو آر کا سب سے بڑا گھر راشد اقبال نصر اللہ کے پاس ہے. ہم نے سنا تھا کہ بلکہ دیکھا بھی کہ نواز شریف اپنے ساتھیوں کو نہیں بھولتا. اب ایک لوور مڈل کلاس کا سیاسی ورکر جیو آر کے سب سے بڑے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اظہر صاحب یہ آپ نے سوال کیا, یہ میرا خیال ہے یہ راشد نصر اللہ کی کامیابی یا فتح نہیں ہے, یہ ان کروڑوں کارکنان کی فتح ہے, وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں. یہ میں آپ کے پروگرام سے کے توسط سے بات کر دوں, ان نوجوانوں کے لیے جن کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. اگر آپ کی حقیقی نظریاتی ورکر ہیں, بنا کسی مفاد, غرض اور لالچ کے کام کرتے ہیں, اپنی پارٹی کے لیے, اپنے ویژن کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے, اپنے نظریے کے لیے آپ کام کرتے رہیں. آپ کا مطمع نظر کبھی بھی کوئی مفاد یا لالچ نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر کسی نظریے کے لیے جڑے ہیں تو کوئی آپ کو گھر سے نہیں اٹھا کے لایا کہ آپ اس نظریے کے ساتھ جڑے رہیں. آپ کا اپنا دل مانا کہ میں اس نظریے کے ساتھ چلوں گا تو آپ چلنا چاہتے ہیں. بالکل. میری یہ جو کامیابی ہے, میں آج پنجاب میں منسٹر بھی ہوں, میاں نواز شریف صاحب کا پی ایس او بھی ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. آپ نے جس گھر کی بات کی, ایک تاریخی گھر ہے, میاں نواز شریف صاحب کی محبت ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کی محبت ہے, انہوں نے یہ گھر مجھے دیا اور یہاں میں رہائش پذیر ہوں. لیکن اس میں ایک میسج ہے, میسج یہ ہے کہ آپ اپنے ناک کی سیدھ محنت کریں. تمام کارکنوں کو کہتا ہوں, میری کامیابی ان تمام کارکنوں کی کامیابی ہے جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں. لوگ کہتے تھے جی کہ مسلم لیگ نون نوجوانوں کی جماعت نہیں ہے. اظہر صاحب میرے ساتھ ابھی کاپی پینسل لے کے پکڑ جائیں, 22-23 وزیر ہیں اس وقت پنجاب میں, ان میں سے 20 کے قریب وزیر انڈر 50 ہیں.
ہم جیسے لوگوں کو مریم نواز شریف نے موقع دے دیا کہ آپ اپنے آپ کو پروو کریں، تو وہ نوجوان جو سیاست میں ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں. میں ایک لوور مڈل کلاس کا بچہ، اظہر صاحب کوئی میری فیملی میں ایم این اے ایم پی اے نہیں، کوئی میری فیملی میں بیوروکریٹک بیک گراؤنڈ نہیں تھا. کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے، آپ اس چیز کے گواہ ہیں، میرا ہاتھ پکڑ کے آگے نہیں کیا جی یہ ہمارا بچہ ہے، اس کا خیال کریں. میں مارے کھا کے سڑکوں پہ بیٹھ کے، میری یہ پنڈلیاں لوہے کی ہو گئی تھی کھڑے ہو کے باہر، لیکن اس لیے نہیں تھا کہ میں ایک دن آئے گا حکومت بنے گی میں پنجاب میں وزیر بنوں گا، خدا کی قسم یہ نہیں تھا. یہ ان کی مہربانی ہے، میاں نواز شریف کی مہربانی، انہوں نے اس قابل سمجھا. ہم اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف کی ٹیم میں بہتر کردار ادا کر سکیں، لیکن یہ تمام کارکنوں کی فتح ہے. یہ ایک میسج ہے کہ اگر آپ اپنے نظریے پہ قائم رہیں تو آپ کو پارٹی ایکنالج کرتی ہے. یہ غلط بات ہے کہ مسلم لیگ نون میں قدر نہیں ہے، مسلم لیگ نون پوچھتی نہیں ہے. کیوں نہیں پوچھتی بھائی؟ میں تو خود زندہ مثال بیٹھا ہوں اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں. سنا ہے آپ کو تو ایک بلڈنگ میں 4 کمروں کا فلیٹ دے دیا گیا تھا، لیکن جب میاں نواز شریف کو پتہ لگا تو وہ کیا کہانی ہے؟ بس وہ اس طرح ہی ہے. وہ میاں صاحب کی خواہش تھی کہ جو بیسٹ اکوموڈیشن ہو وہ ہونی چاہیے. اظہر صاحب آپ نے جو پہلے بات کی ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ وفا کرتے ہیں نا تو میاں نواز شریف ایسے شخص کا نام ہے، وہ اتنا بامروت شخص ہے، وہ جو اس سے محبت کرے وہ اس سے 10,000 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے ساتھ چلنے والے، اپنے ساتھ کام کرنے والے، اپنی ٹیم کے لوگوں کو بھی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے. ایک عام ان کے گھر کا مالی بھی میاں صاحب کی اس کے اوپر بھی نظر ہے کہ اس کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہے لائف کے اندر، وہ اس کی لائف کے مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں. تو میاں نواز شریف جیسے میں نے پہلے کہا لارجر دین لائف شخصیت کا نام ہے. ہمیں بتانا چاہیے اس نوجوان قوم کو جو بھٹک گئی تھی، جس کو گمراہ کر دیا گیا تھا، اس کو بتانا چاہیے کہ نواز شریف اثاثہ ہے، اس اثاثے کی قدر کریں. نواز شریف کا ویژن ایک اثاثہ ہے. نواز شریف آج بھی اپنی قوم کا درد رکھتا ہے، تو اس درد کی اس شخص کی قدر کرنی چاہیے. بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا ٹائم کا. تھینک یو. ناظرین، آپ منسٹرز کے انٹرویو تو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن آج کے اس انٹرویو کا مقصد اس پہلو کو سامنے لانا تھا کہ اگر عام سیاسی ورکر بھی محنت کرتا ہے تو وہ آج جہاں راشد اقبال نصر اللہ GOR کے سب سے بڑے گھر میں، جو میرا 19.5 کنال کا ہے، جہاں پہ بڑے بڑے وزراء، جو سب سے طاقتور وزراء بیٹھا کرتے تھے یا رہائش پذیر ہوتے تھے، آج وہ اس گھر میں موجود ہیں. تو سیاست کو گناہ نہ سمجھیں، سیاست کو تعمیر کا سلسلہ سمجھیں تو بہتری بھی آ سکتی ہے. انہی نوجوانوں کے ذریعے پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.